بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے مرید، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، درود کا ایک حصہ آپ نے کتاب کے ابتدا میں لکھا اور درود کا ایک حصہ آپ نے کتاب کے انتہا میں لکھ کر سارے مریدین کو یہ حکم دے دیا کہ کوئی بھی کام درود پاک کے بغیر نہ شروع کیا جائے۔ اس درود پاک کی برکت ہے کہ یہ مقبول ہے، جو اپنے ہر کام میں اول آخر درود پاک پڑھے گا اللہ اس کا ہر کام ہی مقبول کر دے گا۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ درود پاک داتا صاحب نے لکھا ہے اور اس کا نام درود حجویریہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے زیادہ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے درس کشف الموجود دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 11 فروری 2022 9 رجب المرجب 1443 ہجری جمعہ مبارک۔ درس نمبر 339، موضوع حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک توحید۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ قرون اولیٰ کے ہیں، قریب کے زمانے کے ہیں آپ، 8 واسطوں سے مولا علی سے جا ملتے ہیں، اور طریقت میں 9 واسطوں سے مولا علی سے ملتے ہیں۔ مولا علی کے بیٹے بھی ہیں، مرید بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور مولا علی کا ہاتھ کن کے ہاتھ میں ہے؟ امام الانبیاء، امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ کہا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو فرمایا خوش ہو، فرمایا یا رسول اللہ خوش ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے جو مارکہ کتاب لکھی ہے، اس کے بارے صوفیہ فرماتے ہیں، نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو شیخ کامل نہ ملے پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی، یعنی کہ اس کی پیر کامل ثابت ہوگی۔ پیر کامل کیا ہوتا ہے؟ جو ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، بس رب کی بات کرتا ہے، اپنی بات نہیں کرتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 600 صفحہ لکھا، اپنی بات ہی کوئی نہیں کی، اپنی بات ہی کوئی نہیں کی، بس رب کی باتیں کی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازوں کی خاک اٹھا کہ اپنی آنکھوں کا سرما بنا، تجھ پہ اسرار کھل سکے۔ جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے، ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی، ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی، ان کی ذات۔ یہاں پر دلوں کا نور مانگا کرو آ کر۔ دنیا تو کٹ ہی جانی ہے، کافر کی بھی کٹ جانی ہے، مومن کی بھی کٹ جانی ہے۔ اگر دل میں نور پیدا ہو گیا تو قبر جنت کی کیاری بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التوحید ان یکون العبد شخصا بین یدی اللہ تعالی تجری الیہ تصارف تدبیرہ فی مجاری احکامہ قدرتہ فی لجج بہاری توحید بالفناء عن نفسہ وعنا دعوت الخلق لہ ومن استجابتہ لہم بحقائق وجود وحدانیت فی حقیقی قربہ بذہاب حسہ وحرکتہ لیکامل حق لہ فیما اراد منہ وہو ان یرجی آخر العبد الی اولہ فیکون کما کان قبل ان یکون۔
یہ عربی کی عبارت تھی میں نے جو آپ کو سنائی، اب اس کا ترجمہ۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید یہ ہے، توحید کیا ہے کہ ساری کائنات سے کٹ کے اپنے رب سے جڑ جانا، کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھنا، کسی سے اس حوالے سے نہ ڈرنا کہ یہ مجھے کوئی نفع دے دے گا، اس کی اکرام کرنا اور اس کی عزت کی کوئی نفع دے گا، اور اس سے ڈرنا کہ یہ مجھے کوئی نقصان دے دے گا، یہ توحید نہیں ہے۔ بس اللہ کی ذات سے ڈرنا، نفع اور نقصان دینے والا بس وہی ہے۔ کسی نے اگر آپ کو نفع دینا ہے تو اس کا دل تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اس کا دل آپ کی طرف موڑے گا تو وہ نفع آپ کو دے گا۔ وہ نفع کس نے دیا؟ وہ نفع اللہ نے دیا۔ تو کیا فرمایا تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ توحید یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی گزرگاہ، اپنی تدبیر کے تصرف انسان پر جاری کرے، اپنی قدرت کی گزرگاہ اور اپنی تدبیر انسان پر جاری کرے۔ کیا فرمایا؟ توحید یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی گزرگاہ میں اپنی تدبیر کے تصرف کو انسان پر طاری کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پتلا بن جانا چاہیے، ایک پتلا بن جانا چاہیے کہ اس میں کوئی اس طرح کی حص نہ رہے کہ اس کی ناراضگی یا اس کا موڈ خراب رہے یا اس طرح کوئی ایسی چیز نہ ہو، اس کو پتلا بن جانا چاہیے اور توحید کے سمندر میں اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے خالی ہو جائے، توحید کے سمندر میں اپنے ارادے اور اپنے خیال سے خالی ہو جائے اور اپنے نفس کو فنا کر دے، لوگوں کے کہنے کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کی طرف التفات نہ کرے اور اپنی بھلائی کے محل میں اپنی حص اور حرکت کو ختم کر دے۔ اپنے بھلائی کے محل میں، یہ ہمارا محل گھر دنیا، یہاں اس کی تقدیر کے آگے اپنی حص اور حرکت کو ختم کر دے، اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تسلیم ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور وحدانیت کو معرفت اور حقیقت کے ذریعے جانے، وحدانیت کو معرفت اور حقیقت کے ذریعے جانے تاکہ وہ حق کے ساتھ قائم ہو جائے، حق تعالیٰ نے اس کے لیے جو ارادہ کیا ہے اسے قبول کرے تاکہ اس محل میں یعنی اس دنیا میں انسان کا انجام اس کے آغاز کی مانند ہو جائے اور انسان اس طرح ہو جائے جیسے وہ اپنی ہستی میں وجود میں آنے سے پہلے تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایسا ہو جائے بس جب اللہ کی تقدیر اس پر جل رہی ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ یہ تھا قول حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بہت خوبصورت شرح کی ہے، شرح سنتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس قول کا مطلب یہ ہے توحید پر ایمان رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی ارادے اور اختیار کو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں ضم کر دے۔ کیا فرمایا؟ توحید پر ایمان رکھنے والے شخص کو چاہیے وہ اپنے ذاتی ارادے اور اختیار کو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اختیار میں ضم کر دے، یعنی کہ ملا دے، اپنا اختیار کوئی نہ رکھے، جو اس کی طرف سے ہو رہا اسی کو پسند کر لے، اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گم کر دے، بالکل اسی طرح جیسے میثاق والے دن جب ہم نے اقرار کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، یہاں تک کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا وہ خود ہی تھا، سوال بھی خود کا، اپنی نور سے مخاطب تھا، سوال کرنے والا اور جواب دینے والا وہ خود ہی تھا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اب یہ وہ سالک ہے جو اللہ تعالیٰ کے کمال میں، مشاہدے میں گم ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی حالت نہیں ہے، سب کو یہ حالت نصیب نہیں ہوتی ہے، مجذوب ہوتے ہیں لوگ۔ یہاں پر داتا صاحب نے مجذوبوں کی بات کی ہے، اور یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس وقت نہ دعوت دینے کا امکان ہوگا اور نہ دعوت قبول کرنے کا امکان ہوگا۔ اس مقام کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں فنا ہونے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ داتا صاحب تو پھر سب کو ہی پڑھاتے تھے نا، اب یہ ان کی کلاس ہو رہی ہے جو بہت بڑے سالک ہیں اور مجذوب ہو گئے ہیں یا مجذوب ہونے والے ہیں، ان کی نشانی آپ بتا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ اس مقام کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں فنا ہونے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں سالک اللہ تعالیٰ کے قہر سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہاں قہر غصہ نہیں ہے، یا جبار و یا قہار، یہ حفاظت ہے، خسار میں لے لینا اپنے، یہ وہ قہر ہے۔ یہاں سالک کون ہے؟ جو سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ ہم بھی سالک ہیں پر چھوٹے چھوٹے سالک ہیں، یہ بڑے سالک کی بات ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ جس میں سالک اللہ تعالیٰ کے قہر سے مغلوب ہو جاتا ہے اور ایک بے جان پتلے کی مانند ہو جاتا ہے، اگر اس کو نیزہ بھی لگ جائے تو اسے محسوس نہ ہو۔ اس
دوران وہ خدا کے رازوں کا خزانہ بن جاتا ہے، اور اس کا قول اللہ تعالیٰ کا قول اور اس کا فعل اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شریعت کا تابع ہوتا ہے۔ اب یہاں داتا صاحب نے بڑی ایک بریک اور خوبصورت بات کی ہے کہ اگر تو وہ اصل مجذوب ہے نا، اصل سالک ہے، تو حالت اس کی جیسی بھی ہو گئی ہے لیکن وہ شریعت کا تابع رہے گا، شریعت سے اس کو معافی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ شریعت سے نکل گیا تو پھر پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ پھر یہاں پر آپ نے کوئی بات آگے نہیں بیان کی، آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود، اس حالت کے باوجود کہ اس کو کوئی ہوش نہیں ہے اپنی، اس کے باوجود وہ شریعت کا تابع ہوتا ہے، خواہ رسم کے طور پر ہی ہو، خواہ رسم کے طور پر ہی ہو کہ ایسی بے جائی کر رہا ہو، لیکن ہوتا تابع ہے شریعت کے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے اس وقت وہ ذات حق میں گم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس درس سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ حاصل کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بس ایسے سر بسجود ہر وقت جھکے رہیں، اور اس کی تقدیر کے آگے ہم پتلے کی طرح ہو جائیں، پتلے کی طرح، کوئی گلا شکوہ کچھ نہ کریں، بس اس کی رضا سے پر راضی رہیں، اور اپنے آپ کو ہی ہمیشہ سمجھیں کہ ہم ہی بس کچھ نہیں ہیں، وہی ہے سب کچھ، وہی سب کچھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔